بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی بھی برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کے حال اور تمام صحابہ کرام پر رحمت، سلامتی اور برکت عطا فرما، آمین۔ روحانی اور وظائف کے تمام بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، قرآنی وظیفہ ہے، اور ہر حاجت کے لیے اگر آپ روزانہ اول اور آخر آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور روزانہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، صرف 4 دن پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ رو رو کے اللہ سے دعا کریں، آپ کو رزق کی تنگی کا مسئلہ، رشتے میں رکاوٹ کا مسئلہ ہو، پسند کی شادی کا مسئلہ ہو، گھر میں بے برکتی کا مسئلہ ہو، میاں بیوی میں بندش کا مسئلہ ہو، یا رشتہ داروں میں بد کلامی کا مسئلہ ہو، اڑوس پڑوس کا مسئلہ ہو، کوئی کام بن رہا ہو، یا کسی جاب کے سلسلے میں آپ جاب کی ٹرائی کر رہے ہیں، جاب نہ لگ رہی ہو، کسی خاص دن کی حسد کا ڈر ہو، نظر بد کا خدشہ ہو، اولاد نہ ہو، اولاد بگڑی ہوئی نہ ہو، مطلب کوئی بھی حاجت ہو انشاءاللہ تو یہ وظیفہ کریں گے۔ 4 دن کا عمل ہے، اللہ سے رو رو کے سجدے میں جا کر دعا کریں، کیونکہ اللہ کے سامنے جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ نے چاہا تو ہر دکھ پریشانی مصیبت انشاءاللہ منٹوں میں ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، کرنا آپ نے کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے اول اور آخر 3 مرتبہ درود سلام پڑھیں، اور درمیان میں آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اللہ سے سجدے میں جا کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دکھ پریشانی مصیبت ختم کرے گا، اور آپ کی انشاءاللہ ہر جائز دلی حاجتیں مرادیں جو بھی آپ کی خواہش ہوں گی پوری ہوں گی، کیونکہ اللہ نے ادا کرنی ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے اور اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے، چاہے وہ دنیا بھر کی نعمتیں ہمیں دے دے پھر بھی اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس یقین کے ساتھ ہم عمل کریں گے تو یقیناً میرا مالک کرم کرنے والا ہے۔ بلا نگاہ آپ یہ روٹین بنا لیں، مرد ہو یا عورت، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تسبیح جاری رکھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو جاری رکھیں، کوئی وقت مقرر نہیں، بس اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور کم از کم 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ 4 دن عمل کریں، اللہ سے رو رو کے دعائیں کریں، یقین کے ساتھ ہم عمل کرتے نہیں، اعتماد کے ساتھ ہم کرتے نہیں، اور ان شرائط و ضوابط پر عمل کرتے نہیں، پھر کہتے ہیں وظیفہ کارگر نہیں ہوتے۔ وظائف کارگر ہونے کی چند شرائط ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے وظائف کارگر کیوں نہیں ہوتے؟ اس میں چند ایک شرائط ہوتی ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ آپ ہماری بات توجہ سے سنیے گا، اور یقین آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کا کوئی بھی وظیفہ ہوگا تو انشاءاللہ کارگر ثابت ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب فرمائے گا۔ یقین کے ساتھ عمل کریں، شک عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ توجہ کے ساتھ عمل کریں، بے توجہ سے پڑھنے والی دعائیں ہوا میں گم ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے حلال ہونا ضروری ہے۔ حرام غذا عمل کے اثر کو زائل کر دیتی ہے۔ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ پاک راضی ہوگا تو انشاءاللہ سارے کام ہو جائیں گے۔ فرائض کا اہتمام ضرور کریں، نماز اور دیگر فرائض ادا نہیں کرتے، ان کے عمل بے اثر رہتے ہیں۔ حرام کاموں سے بچیں، وہ کام جنہیں شریعت نے حرام قرار دیا ہے، ان کا ارتکاب وہ روحانیت کو نقصان پہنچاتا ہے، تب عمل کارگر نہیں ہوتا۔ الفاظ کی تصحیح کا اہتمام کریں، الفاظ غلط پڑھنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ طہارت کا اہتمام کریں، خود بھی پاک صاف ہوں اور جگہ بھی پاک صاف رکھیں۔ عاجزی اور احتیاط کے ساتھ عمل کریں، صرف وہ عمل کریں جن کی شرعاً اجازت ہے۔ اور ویڈیو کو صدقہ جاری کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل روحانی والوظائف کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پر وقت ملتی رہے، اور سبسکرائب کے ساتھ لائک بھی کریں۔ شکریہ، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔